الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آگے کتاب الایمان قسموں کا یہ بیان ہے۔ ابو حنیفہ الناصح بن عبداللہ ویقال بن عجلان یحیی بن یعلا و اسحاق بن سلولیہ و ابو عبداللہ محمد بن علی بن نقیل عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس مما یعصی اللہ تعالی بہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نافرمانیوں میں کوئی چیز ایسی نہیں جو بغاوت سے زیادہ جلد تر عذاب کی مستحق بنا دے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو بغاوت سے زیادہ جلد تر عذاب کی مستحق بنا دے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت شعاریوں میں کوئی چیز ایسی نہیں جو صلہ رحمی میں تیز تر لائق ثواب و اجر ٹھہرا دے، تیز تر لائق ثواب و اجر ٹھہرا دے، اور چھوٹی قسم شہروں کو فنا کر دیتی ہے، جھوٹی قسم شہروں کو فنا کر دیتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی چیز صلہ رحمی سے جلد تر ثواب کا حقدار نہیں کرتی، اور کوئی چیز بغاوت و قطع رحمی سے تیز تر مستحق عقاب نہیں ٹھہراتی، اور جھوٹی قسم شہروں کو تباہ کر دیتی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی عمل جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کیا جائے صلہ رحمی سے بڑھ کر جلد لائق ثواب بنانے والا نہیں، اور کوئی عمل جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کیا جائے بغاوت سے بڑھ کر جلد مستحق عقاب بنانے والا نہیں، اور جھوٹی قسم شہروں کو فنا کر دیتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نہیں ہے کوئی نافرمانی جو اللہ کی شان میں کی جائے بغاوت سے جلد تر عذاب کا سبب بننے والی۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جھوٹی قسم کھانے کے بارے میں، جھوٹی قسم یہ کھانا کس طرح ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑا ہی عذاب ہے، اس کی وجہ سے نہیں کھانی چاہیے۔ آگے نکالیں آپ شرح عقائد کا۔ شرح عقائد کا والمعراج لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی الیقظۃ بشخصہ الی السماء ثم الی ما شاء اللہ تعالی من العلا حق۔ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصنف معراج کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ حالت بیداری میں ہوئی، جسم سمیت ہوئی۔ حضور نے آسمانوں کی سیر فرمائی، پھر ان بلند مقامات پر پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ یہ تمام باتیں حق ہے، یعنی خبر مشہور سے ثابت ہے، اور ادھر سے منکرین جو بدعتی ہیں ان کا رد بھی کریں گے، جو ان کا انکار کرنے والے ہیں فلسفی ہیں ان کا بھی انکار کریں گے۔ آگے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حالت بیداری میں اپنے جسم سمیت آسمانوں تک ہوئی۔ ثم الی ما شاء اللہ، پھر ان بلند مقامات تک جہاں تک اللہ نے چاہا، حق ہے۔ ای ثابت بالخبر المشہور، یعنی خبر مشہورہ سے ثابت ہے۔ حتی ان منکرہ یکون مبتدعا، یہاں تک کہ اس کا منکر بدعتی ہے، اور اس کا انکار کرنا اور اس کے محال ہونے کا دعویٰ کرنا فلاسفہ کے اصول پر مبنی ہے، یعنی کہ فلسفی حضرات کہتے ہیں کہ یہ محال ہے واقعہ معراج، کیونکہ اس سے آسمان کا خرق اور التیام لازم آتا ہے، یعنی کہ پھٹنا اور ملنا لازم آئے گا، جو کہ محال ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آسمان پھٹ سکے اور پھر مل جائے، یہ محال ہے، اسی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ آگے پھر شارح اس پر دلیلیں دیتے ہیں، فلاسفہ کی یہ دلیل کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خرق اور التیام یہ آسمانوں پر جائز ہے، کیونکہ تمام اجسام متماثل ہیں۔ تمام جو جسم ہوتا ہے، خواہ علوی ہو جیسے سمائی، یا سفلی ہو جیسے ارض، علوی آسمان، سفلی نیچے یعنی کہ ارض، تو یہ کیا ہے، ایک ہی جیسے ہیں، ایک دوسرے کی طرح ہیں، اور ہر ایک پر وہ بات ممکن ہے جو دوسرے پر ممکن ہے۔ تو جب اجسام سفلی یعنی کہ زمین کو ہم پھاڑ بھی دیتے ہیں، ملا بھی دیتے ہیں،
پھاڑ بھی دیتے ہیں، ملا بھی دیتے ہیں۔ تو جب اجسام سلفی کو خرق اور التیام کو قبول کرتا ہے تو لازماً اجسام علوی بھی خرق اور التیام کو قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی رہا تھوڑا سا آپ کا یہ اعتراض کہ تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا سفر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا، تو پہلے آسمان سے پہلے، اور انہوں نے یہ کہا کہ آسمان سے پہلے تو قرۂ نار ہے، یعنی کہ آگ کا ایک جالا ہے، جو اس کے پاس جائے گا وہ تو جل جائے گا، لہذا رسول اللہ بھی جل جائے گا۔ تو اس کا جواب یہاں پر دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ سادہ جواب یہ دیا کہ تمام امور ممکن ہے اور اللہ تعالیٰ تمام ممکنات پر قادر ہے، تمام امور جو ممکن ہے رب تعالیٰ قادر رہتا ہے، چاہے وہ جس طرح کرا سکتا ہے، لہذا اس نے معراج کرائی اپنے بندے کو، ٹھیک ہے۔ آگے انما یبتنی علی اصول الفلاسفتی کہ فلسفی کے اصول پر مبنی ہے، وَإِلَّا ورنہ خرق اور التیام آسمان پر جائز ہوتا۔ خرق کہتے ہیں پھٹنے کو، التیام ملنے کو، ملنا اور پھٹنا لازم آتا۔ اور اجسام متماثل ہے، اجسام کیا ہے؟ متماثل ہیں، ہر ایک پر وہ بات ممکن ہے، صحیح ہے، ہر ایک پر وہ بات جو دوسرے پر ممکن ہے، جو دوسرے پر صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام ممکنات پر قادر ہے، تمام ممکنات پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ اور مصنف کا آگے قول کہتے ہیں کہ مصنف کا جو آگے کیا ہے قول ہے فی الیک ذاتی، یہ اشارہ ہے ان لوگوں کے رد کی طرف جو کہتے ہیں، جن نے گمان کیا کہ معراج خواب میں ہوئی، جن نے کیا کہا ہے؟ معراج کیا ہوئی؟ خواب میں ہوئی تھی، جیسے کہ انہوں نے حدیث بیان کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے معراج کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ بہترین خواب ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ شب معراج میں حضور کا جسم گم نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خواب آپ کو دکھایا وہ صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے دکھایا تھا۔ والجواب، یہاں سے جواب دیتے ہیں، اجیب سے جواب دیتے ہیں کہ اس سے پہلے میں خلاصہ بیان کر دوں، یعنی کہ منکرین کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ سے مروی ہے نا کہ ان سے معراج کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ بہترین خواب ہے، اور خواب میں تو ہم بھی مانتے ہیں کہ بندہ جہاں سے جہاں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا یہ جسم کے ساتھ نہیں ہو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ شب معراج میں حضور کا جسم گم نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خواب آپ کو دکھایا وہ صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے دکھایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جسم وہیں تھا، ٹھیک ہے، جسم گم نہیں ہو، وہیں تھا، تو ظاہری سی بات ہے کیا ہے؟ یہ خواب میں ہوا، کیونکہ جسم وہاں ہونا اس بات کی دلالت ہے یہ جسمانی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ خواب میں ہے، روحی ہے۔ آگے شارح ادھر سے جواب دیتے ہیں، جواب سے پہلے میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ جواب سے پہلے یہ ہے کہ حدیث معاویہ میں روع یعنی کہ دیکھا سے مراد روع بالعین مراد ہے، کیا ہے؟ یعنی کہ آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آزمائش قرار دیا، کہا نا آزمائش۔ اگر یہ واقعہ خواب میں ہوتا، آپ بتاؤ، تو آزمائش یہ ہوتا؟ آزمائش تو نہیں ہوتا۔ خواب میں تو ہر بندہ مانتا ہے کہ خواب میں بندہ یہاں پر بیٹھو تو کہیں بھی پہنچ سکتا ہے، لہٰذا یہ خواب میں تو ناممکن چیز کو بھی ممکن بنا دیتا ہے بندہ، جو ناممکن ہو، محال سی بات ہو، وہ بھی ممکن بن جاتی ہے۔ تو آزمائش کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خواب میں نہیں ہوا بلکہ آنکھوں کے ذریعے ہوا، رؤ بالعین کے ذریعے ہوا۔ باقی رہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا معنی، ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جسم مبارک روح سے جدا نہیں ہوا، انہوں نے یہ بیان کیا، بلکہ روح کے ساتھ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ معراج جسم اور روح دونوں کی ہوئی، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ جسم سے گم ہو گیا، مطلب دونوں کی ہوئی معراج۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا اپنا ایک فرمان ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے معراج کی سرعت کو بیان فرما رہی تھی کہ حضور اس قدر، یعنی کہ تیزی کو بیان، اس قدر حضور تیزی کے ساتھ گئے اور یوں آئے کہ حضور کا جسم اقدس مجھ سے جدا ہی نہیں ہوا، اس قدر جلدی گئے۔ اور تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہاں سے کسی اور معراج کی بات فرما رہی ہیں، یہ معراج نہیں ہے۔ اس معراج کے متعلق جو کہ جسمانی ہے نہیں فرما رہی، کیونکہ اس معراج کے وقت تو آپ کی عمر بھی 3 سال تھی۔ یہ اس معراج کا واقعہ بیان کریں جو اور کوئی ہے، یعنی کہ روحی ہے، خواب میں ہوئی، تو یہ
واقعی ٹھیک ہے، ہو سکتی ہے۔ باقی رہی بات یہ ہے کہ آپ کی یہ دلیل، تو اس ٹائم جب معراج ہوئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ کی تو عمر بھی 3 سال تھی، اور 3 سال کی بچی بات کو ضبط بھی نہیں کر سکتی، لہٰذا ان کی روایت کے مقابلے میں وہ روایت راجح ہوگی جن میں بیداری کی بات ہے۔ چنانچہ حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود میں ہے، ان نے روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو ہوئی وہ بیداری کی حالت میں، اور اسی بات پر بھی ہم بھی متفق ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے یہ جواب یہ دیا گیا کہ حدیث امیر معاویہ میں روح سے رویا بالعین مراد ہے، اور حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا معنی یہ ہے کہ آپ کا جسم مبارک روح سے جدا نہیں ہوا بلکہ روح کے ساتھ تھا، اور معراج جسم اور روح دونوں کی ہوئی۔ اور معراج کس کی ہوئی؟ جسم اور روح دونوں کی ہوئی۔ معراج جسم کی ہوئی اور روح کی بھی ہوئی۔ وقولہ بشخصہ اشارۃ الی الرد، یہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس کو یاد کر لینا اچھی طرح سے۔ آگے نکالیں آپ اصول الشاشی کا۔ اصول الشاشی کا ہے آگے فصل واما بیان الضرورت فمثالہ فی قولی، اور بہرحال بیان ضرورت کی یہاں پر بحث کر رہے ہیں کہ بیان ضرورت کی میں پہلے تعریف کر رہا ہوں۔ بیان ضرورت وہ ہے جو متکلم کے کلام سے سمجھا جائے، کلام کو اس لیے چلایا نہ گیا ہو، بس یعنی کہ متکلم کے کلام سے ہمیں وہ بات سمجھ میں آ جائے، لیکن کلام اس لیے نہ چلایا گیا ہو، کلام کسی اور وجہ سے چلایا گیا ہو، ہمیں سمجھ آ گئی ہو، کلام کسی اور وجہ سے چلایا گیا ہو، ہمیں سمجھ آ گئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیان ضرورت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قول وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اب یہاں پر دیکھیں اگر کوئی شخص بندہ فوت ہو جائے تو اس کے پیچھے فقط والدین کو چھوڑا، تو اب وارث ماں باپ ہوں، وارث کیا ہوں؟ ماں باپ ہو، لیکن ماں کے لیے کیا ہے؟ تیسرا حصہ۔ قرآن پاک میں کیا ہے؟ اس کے وارث اس کے باپ ہوں، تو پس ماں کے لیے کیا ہے؟ تیسرا حصہ۔ اب یہاں پر کلام کس لیے چلایا گیا کہ صرف ماں کے لیے تیسرا حصہ، لیکن کلام سے سمجھا جا رہا ہے جب ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے تو باقی جو بچیں گے ظاہر سی بات ہے وہ کس کے ہوں گے؟ وہ باپ کے ہوں گے۔ تو اقتداءً پتہ چل رہا ہے ہمیں، تقاضا پتہ چل رہا ہے، متکلم کے کلام سے پتہ چل رہا ہے کہ باقی بچیں گے وہ کس کے ہوں گے؟ کس کے ہوں گے؟ باپ کے ہوں گے، کیونکہ جب ماں کو ایک حصہ مل گیا، تیسرا حصہ مل گیا، اور کوئی وارث نہیں ہے تو باقی باپ کو 2 حصے بچیں گے، لہٰذا اسی کو کہتے ہیں کہ بیان ضرورت کے متکلم کے کلام سے سمجھا جائے، کلام اس کے لیے نہ چلایا گیا، کلام باپ کے لیے نہیں چلایا گیا، لیکن اقتداءً متکلم کے کلام سے باپ کو سمجھ لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بہرحال بیان ضرورت سو اس کی مثال ہے اللہ تعالیٰ کے قول میں وَوَرَثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، میت کے ماں باپ میت کے وارث ہوں، پس میت کی ماں کے لیے 1/3 ہے۔ میں ابوین کے درمیان شرکت کو ثابت کیا، پھر ماں کا حصہ بیان کیا، تو یہ باپ کے حصے کا بیان ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ باپ کے حصے کا بیان ہوگا۔ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا إِذَا بَيَّنَ نَصِيبُ الْمُضَارِبُ، اب یہاں پر ایک اور مثال کر رہے ہیں، بیع مداربت۔ بیع مداربت کہتے ہیں کہ ایک شخص پیسہ دے دوسرا کام کرے، منافعات ہو، اس کو بیع مداربت کہتے ہیں۔ یعنی کہ میں اب کسی کو پیسے دوں کہ یہ 1,00,000 روپے ہے تو کام کر، آگے وہ بندہ کام کرتا ہے، جو منافع ہے وہ حد، اس کو بیع مداربت کہتے ہیں۔ اب منافع آدھا نصف، مال دینے والے کو رب المال، مال دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ رب المال، اور کام کرنے والے کو مدارب، کام کرنے والے کو مدارب۔ اب دونوں میں سے کسی ایک کا حصہ مقرر کر دیا، دونوں میں سے کسی ایک کا حصہ مقرر کر کے مدارب کے لیے 2 حصے ہیں، مدارب کے لیے 2 حصے، اب بقیہ رب المال کے لیے ہوگا، یا اتنا حصہ رب المال کے لیے اقتداءً معلوم ہو گیا، مدارب کے لیے بقیہ، حالانکہ کلام اس کے لیے چلایا نہیں گیا، کلام اس کے لیے یعنی کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ تیرے لیے 2 حصے ہوں گے، اب میں اپنے لیے کچھ نہیں کہتا، جب اس کے لیے کہہ دیا 2 حصے تو باقی جو بچے گا وہ میرے لیے، 1 حصہ میرے لیے ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے وَعَلَى هَذَا حُکْمُ الْمُزَارَعَةِ، زراعت میں کسی شخص نے کہا کاشتکار سے کہ اتنا حصہ تیرا ہوگا، اتنا حصہ کاشتکار جو کر رہا ہے اتنا حصہ تیرا، اب اتنا حصہ مثال کے طور پر دوسرا حصہ تیرا ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے جب دوسرا حصہ تیرا ہوگا تو پہلا حصہ اس کا ہوگا،
تو ابتداءً پتہ چل رہا ہے، ہو نہیں رہا۔ اسی طرح آگے کوئی بندہ اگر وصیت کرتا ہے مر گیا کہ فلاں فلاں کے لیے 1000 روپیہ، پھر کہتا ہے کہ اب ایک کا حصہ 500 ہے، 500 بیان کر کے فوت ہو گئے، دوسرے کا حصہ بیان نہ کیا۔ اب اس کے اس کلام سے پتہ چل رہا ہے، ظاہری سی بات ہے، ایک کا حصہ 500 ہے تو باقی جو بچے گا وہ کیا ہوگا، 500 ہوگا، وہ 500 دوسرے کو ہوگا، کیونکہ اس نے کہا کہ فلاں فلاں کے لیے 1000 ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ایک اور مثال ہے، وَلَوْ طَلَّقَ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ، اگر کسی شخص نے 2 بیویوں کا کہا تم میں سے ایک کو طلاق ہے، پھر ایک سے وطی کر لی، تو ظاہری سی بات ہے جس سے وطی نہیں کی اس کو طلاق ہو جائے گی، کیونکہ وطی کرنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس کو طلاق نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابتداءً پتہ چل رہا ہے، تقاضا کر رہی ہے۔ آگے بخلاف وطی کے، بخلاف الوطی، کہ اگر کسی شخص نے 2 لونڈیوں، اب اس نے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے، اب کسی ایک سے وطی کر لی تو دوسری آزاد نہ ہوگی، کیوں نہ آزاد ہوگی؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی 2 لونڈیوں کے 2 لحاظ ہوتے ہیں، ایک تو ملک کے طریقے سے اس سے وطی کرنا، دوسرا نکاح کے طریقے سے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر وطی اگر وطی کرتا ہے کسی سے تو ملک کی جہت متعین نہ ہو کہ کس اعتبار سے مالک ہے، وطی لونڈی ہے، یا ہو سکتا ہے اس نے اس طرح کیا ہو کہ دوپہر کو اس کو آزاد کیا، شام کو اس سے نکاح کر لے تو نکاح کر کے وطی کرے، تو اس صورت میں آزاد نہیں ہوگی، لونڈیوں کا مسئلہ یہ علیحدہ ہوگا۔ ترجمہ کرتے ہیں، وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلْنَا إِذَا بَيَّنَ نَصِيبَ الْمُضَارِبِ، اور اسی بنا پر ہم نے کہا کہ جب مضارب اور رب المال نے مضارب کا حصہ بیان کر دیا اور رب المال کے حصے سے سکوت کیا تو شرکت صحیح ہوگی، اور اسی طرح رب المال کا حصہ بیان کر دیا اور مضارب کے حصے سے سکوت کیا تو بیان ہوگا، اور اسی پر مضارعت کا حکم قیاس کیا جائے، ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَىٰ لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ بِأَلْفٍ، اور اسی طرح فلاں اور فلاں کے لیے 1000 کی وصیت کی، پھر دونوں میں سے کسی ایک کا حصہ بیان کر دیا تو یہ دوسرے کے حصے کا بیان ہوگا، اور اگر ان کے دوسرے کا خود ہی بیان ہوگا، جس طرح میں نے کہا 500۔ اگر اپنی 2 بیویوں میں سے ایک کو طلاق دی، پھر ان دونوں میں سے ایک سے وطی کی، تو یہ وطی کرنا دوسری کی طلاق کے لیے بیان ہوگا۔ اس کے برخلاف امام صاحب کے نزدیک اتق مبہم میں وطی کرنا، کیونکہ باندیوں میں سے 2 طریقے سے وطی کا حلال ہونا ثابت ہے، لہٰذا حل وطی کے اعتبار سے ملک کی جہت متعین نہ ہوگی، حلال ہونے کے اعتبار سے ملک کی جہت متعین نہ ہوگی، تو اس طرح وہ لونڈی کیا ہوگی، آزاد نہیں ہوگی، کیونکہ ادھر مسئلہ کیا ہے اور ہے، ٹھیک ہے۔ آگے نکالیں آپ یہ ہدایہ شریف کا، وَلِأَنَّ الْخَلْطَ الْقَلِيلَ لَا يَعْتَبِرُ بِهِ، یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں، ہماری وہی دلیل چل رہی تھی، ہماری دلیل یہ تھی کہ علی الاطلاق ماں کا نام بولا جاتا ہے، پانی کا نام بولا جاتا ہے کہ اس کی تعریف سے ماں نہیں جدا ہوتا، یہ اضافت ہوتی ہے، جس طرح ماء زفران کی طرف ماں کی اضافت ہے، اس طرح ماء بیر کی بھی اضافت ہے، عین کی طرف بھی اضافت ہے۔ آگے لِأَنَّ الْخَلْطَ سے عقلی دلیل دے رہے ہیں، کیونکہ تھوڑی سی ازمیزش ملنا، تھوڑا سا ملنا، اس کا اعتبار نہیں ہوتا، تھوڑے سے ملنا، اگر تھوڑی بات کوئی چیز مل گئی تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا، کیوں؟ لِعَدْمِ إِمْكَانِ الْاحْتِذَارِ عَنْهُ، اس سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے، اس سے بچنا، تھوڑی سی چیز سے بچنا ممکن نہیں ہے، جس طرح کہ زمین کے اجزاء میں، یعنی کہ تھوڑی سی اگر کوئی چیز مل گئی تو اس سے بچنا تو ممکن ہی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر سیلاب لے لیں، پانی لے لیں، پانی میں آپ نے دیکھو کہ پانی کا رنگ تو خراب ہوتا ہی ہے، نہر والے پانی کا پانی یا کوئی بھی پانی لے لیں، اس کا پانی کا رنگ خراب ہوتا ہے، کیوں خراب ہوتا ہے؟ کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا مٹی اس میں ملے نہ ملے، ٹھیک ہے، ممکن ہی نہیں ہے اس سے بچنا، اعتراض کرنا، بچنا ممکن ہی نہیں ہے، بس اعتبار کیا جائے گا غالب کا اعتبار کیا جائے، غالب کیا چیز ہے، غالب پانی ہے کہ زعفران ہے، غالب کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور غلبہ اجزاء کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کہ رنگوں کے ساتھ، غلبہ جو ہوتا ہے وہ اجزاء کے ساتھ ہوتا ہے، رنگوں کے ساتھ نہیں ہوتا، اور یہی صحیح ہے، یعنی کہ اجزاء اگر تبدیل ہو جائے تو اسی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ رنگ تبدیل ہو جائے، پانی کے رنگ تو کئی طرح کے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مٹی رنگ کا پانی ہوتا ہے اور کئی رنگ کے کالے رنگ کا بھی پانی ہوتا ہے، تو اب رنگوں کے ساتھ نہیں معتبر ہوتا، غلبے کے ساتھ ہوتا ہے معتبر، کہ غلبہ اس میں کس چیز کا ہے۔ وَإِن تَغَيَّرَ بِالطَّبْعِ مَا بَعْدَ مَا خَلَطَ بِهِ غَيْرُهُ، اور اگر تبدیل ہو جائے پکنے کے ساتھ،
بعد اس کے کہ اس کو ملایا جائے اس کے ساتھ اس کے غیر کو، یعنی کہ کوئی بھی پانی ہے، پانی کے ساتھ کوئی اور چیز ملا کر اس کو پکا لیا جائے، پکانے کے بعد اگر وہ تبدیل ہو گیا اس کا رنگ، تو پھر بھی لا یجوز التودع بہ، تو اس کے ساتھ وضو جائز نہیں ہے، اس کے ساتھ وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر مل گئی کوئی چیز، کوئی اور چیز ملا کر پکایا گیا تو جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ نہیں باقی رہتا آسمان سے اترنے والے کے معنی میں، آسمان سے جو اترتا ہے پانی اس معنی میں باقی نہیں رہتا، اسی وجہ سے اس کے ساتھ وضو جائز نہیں۔ الا اذا طبخ، مگر الا جب پکایا جائے اس میں، مگر جب کہ اس کو پکایا جائے مقصود اس کے ساتھ مبالغہ کرنا ہو نظافت میں، نظافت صفائی ستھرائی میں، یعنی کہ اگر اس کو پکایا جائے اس نیت سے کہ اس کو پکانے سے صفائی ستھرائی کی جاتی ہے، جس طرح کہ دیکھیں نیسلے کا پانی ہوتا ہے تو وہ کس لیے پکایا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں صفائی ستھرائی کی جائے، ہاں صفائی ستھرائی کی جائے تو پھر اس سے وضو کرنا جائز ہوتا ہے، جس طرح کہ اشنان اور اس کی مثل کا پانی، اشنان اور اس کی مثل کا پانی، کیونکہ میت کو غسل دیا جاتا ہے ایسے پانی کے ساتھ جو بیری کے پتوں کے ساتھ ابالا جاتا ہے، اغلیا بالسدر، بالسدر کہتے ہیں بیری کے پتوں، بیری کے پتوں کے ساتھ اغلیا ابالا جاتا ہے، یعنی کہ میت کو غسل کس لیے دیا جاتا ہے؟ بیری کے پتوں سے ابالا ہوئے پانی سے غسل دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ پانی اگر کوئی چیز مل جائے تھوڑی سی تو پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، تو بیری کے پتوں سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، حالانکہ جائز ہے۔ وبذالک، اور اسی کے ساتھ وارد ہوئی ہے سنت، حدیث بھی اسی میں وارد ہوئی ہے، مگر یہ کہ غلبہ آ جائے، غالب ہو جائے یہ پانی پر، ہاں یہ غالب ہو جائے، بیری کے پتے غالب ہو جائیں تو پھر جائز نہیں ہے، غالب نہ ہو تھوڑا بہت ہو تو پھر جائز ہے۔ پس ہو جائے ستو کے ملنے کی طرح، مخلوط کہتے ہیں ملنے، سویک ستو کے ملنے کی طرح، یعنی کہ جس طرح ستو پانی میں ملایا جائے تو ستو کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو لزوال اسم الماء، پانی کے نام کے زائل ہونے کی وجہ سے اب اس سے پانی کا نام زائل ہو گیا، کہ اس کو پانی کوئی نہیں کہتا ہے، اب ستو بن گیا، وہ ستو اس کو کہتا ہے، کیونکہ ستو کا غلبہ آ گیا، تو اسی طرح اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ غالب آ گیا، تو غالب آنے کی وجہ سے اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھے انداز میں یاد کر لینا ہے، محنت کر کے پڑھنا ہے، بڑا سنا۔